بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے جس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ حدیث ہے جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس سے نجات پائے بعد کی سب منزلیں اس پر سہل ہو جاتی ہے، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشوار ہوتی جاتی ہے۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھل کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو، کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہو جاتا ہے تو قبر سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا آ گیا۔ جتنے لوگ میرے پشت پر تھے یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا، آج تو میرے سپرد ہوا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہے۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس ہے اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میرے پشت پر چلتے تھے سب میں زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بیچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اس کے بعد 99 اژدہا اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کے ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کے جرم میں، دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا۔ ہمارے کتنے مہذب لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے پیشاب سے بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر 100% عمل کرنے والا بنا دے، اور جو باتیں اس میں آئی ہیں اس کو بڑے غور سے اس پر تسلی سے اس پر سوچیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور اپنے بچوں کو، ماں بہنوں کو بھی یہ حدیث شیئر کریں ان کے ساتھ کہ وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ بھی ان کی زندگی میں آ جائے، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے،
لیکن وہ قبر کا عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔